اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم دوستو، بزرگوں، ہر انسان کے پاس تین چیزیں اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک اس کا خون، اس کی جان، دوسرے نمبر پر اس کی عزت، اور تیسرے نمبر پر اس کا مال۔ یہ ہر انسان کا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی قیمت کی وضاحت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایسے موقع پر کی ہے جو موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم موقع کے وقت میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اور جگہ ایسی کہ سب سے زیادہ مقدس عرفات کے میدان میں، حج کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سرمایے کی قیمت سمجھائی کہ یہ تین چیزیں کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے پوچھا، یہ دن کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ سوالات کیے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے اس دن کا احترام، اس مہینے کا احترام، اس جگہ کا احترام، ایسے ہی انسان کے خون کا احترام، انسان کی عزت کا احترام اور انسان کے مال کا احترام ضروری ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جگہ پر اتنی قیمتی جگہ، قیمتی وقت، قیمتی مہینہ اور قیمتی دن ہے، ایسے وقت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو نہیں سمجھایا، امت کو یہ قیمتی سرمایے کو سمجھایا۔ ہم اس سے اندازہ لگائیں تو ہر انسان کا یہ قیمتی سرمایہ ہے، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ یہ جو قیمتی سرمایہ انسان کا ہے وہ قیمتی سرمایے کی حفاظت ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین میں جو احکام دیے ہیں، اس میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جتنی خطرناک سزائیں اس قیمتی سرمایے کے ضائع کرنے پر ہے دنیا میں، یعنی آخرت کی بات تو دور، دنیا میں جتنی خطرناک سزائیں اس قیمتی سرمایے کے ضائع کرنے پر ہے، اتنی کسی اور گناہ پر شاید ہی کہیں ہو۔ دیکھو، ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، یعنی اس کے خون کا جو سرمایہ تھا اس کو ضائع کر دیا،
قرآن کیا کہتا ہے؟ آخرت کی سزا میں تو ایسی خطرناک سزا سنائی کہ جو کافروں کی سزا ہے، متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ایسی سزا کہ جہنم میں وہ قاتل آدمی، مرڈر کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا پائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اللہ رب العزت نے کفر پر سنائی ہے، وہ سزا اس پر سنائی جا رہی دنیا میں کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اس کو بھی سرعام قتل کیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، شریعت میں سزا ہے یہ۔ اسی لیے جن ملکوں میں یہ سزائیں نافذ ہیں، جہاں یہ سزائیں چلتی ہے، وہاں مرڈر کے کیس شاید ہی کہیں ہوتے ہو سال بھر میں۔ ایک آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حکومت کی سزا ہے۔ اگر حکومت نے یہ سزا اسلامی نافذ کی ہے تو وہاں پر یہ حال ہے، کارگزاری ہے کہ وہاں مرڈر اور قتل کے کیس بہت کم ہوتے ہیں، نہ کہ درجے میں۔ تو جان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، لیکن اس جان کی قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا گیا، انسان کی جان اس سے تو خطرناک سزا۔ مال انسان کا قیمتی سرمایہ ہے، اگر اس کو کوئی ضائع کرتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو قتل کیا جائے گا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کو قتل، یعنی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، سزا ہے۔ مال جس کو ہم اس کی حیثیت نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے، لیکن اس کو شریعت اور اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کیونکہ وہ مسلمان کا مال ہے، حلال مال ہے، اور کیوں کوئی کھائے گا ناجائز طریقے پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنائی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ آئے، ایک عورت نے کسی کی چوری کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ تو چند لوگ سفارشی بن کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، بڑے خاندان کی لڑکی، اللہ کے رسول معاف کر دیجیے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر یہ فاطمہ تو چاہے کس کی لڑکی ہو، اگر اس کی جگہ پر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو سخت سزا ہے۔ عزت، آبرو، کسی کی عزت کو ختم کرنا، کسی کی آبرو کو ختم کرنا، اس کے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کرنا، اس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں سنائی وہ کم ہے، اتنی وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اگر کوئی کسی عورت کی عزت کو ضائع کرتا ہے، اس کے ساتھ جبراً زبردستی زنا کرتا ہے، انسان کو، اس انسان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ گڑھا کھودو، اس کو کھڑا کرو، اس پر سنگساری کرو، اس پر پتھر برساؤ، اور یہاں تک پتھر برساؤ کہ اس کو مار ڈالو۔ انسان کی عزت کا خیال نہیں رکھا اس نے، اس کو بے عزت کیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، قرآن کیا حکم سناتا ہے؟ اس نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے دوستوں کہ انسان کے پاس تین قیمتی سرمایے ہیں، ایک اس کی جان، اس کا خون، دوسرے نمبر پر اس کا مال، اور تیسرے نمبر پر اس کی عزت و آبرو۔ ان تینوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سماج جو بنتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنتا ہے، ایک انسان دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، آپس میں پڑوسی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، پورا رشتہ داری مل کر ایک سماج بنتا ہے۔ اس لیے سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو قیمتی سرمایہ سمجھے، ایسے اپنے بھائی کی عزت کو، جان کو، مال کو قیمتی سرمایہ سمجھے۔ لیکن آج
میرے دوستو ہر مسلمان ڈر رہا ہے، اپنوں سے بھی ڈرتا ہے، غیروں سے بھی ڈر رہا ہے، دونوں سے ڈرتا ہے۔ اپنے مال کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کے خلاف سازش نہ رچی جائے، اپنے کاروبار کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کے خلاف سازش نہ رچی جائے۔ ہر مسلمان اپنی عزت کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے سازش کے طور پر جیل نہ بھیج دیا جائے، اپنوں کی جانب سے بھی غیروں کی جانب سے بھی۔ مسلمان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کی جان کو پامال نہ کر دیا جائے، اپنوں کی جانب سے بھی غیروں کی جانب سے بھی۔ یعنی امن کا نام نہیں، امن و شانتی جس کو کہتے ہیں، اسلام جس امن و شانتی کو لے کر آیا ہے وہ امن و شانتی کا نام دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ پامال ہو چکی ہے چیزیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تینوں قیمتی سرمایہ انسان کے محفوظ ہو جاوے، اس کی حفاظت ہو جاوے، امن شانتی ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں امن و شانتی پھیل جاوے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی پڑے گی، اتہاس دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے ہر جگہ پر راستے ہیں، حل ہے، لیکن وہ راستے صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں، آپ کے اتہاس میں ہیں، آپ کی تاریخ میں ہیں کہ آپ نے اپنی سیرت میں امن و شانتی کو کیسے قائم کیا، کس طرح، وہ کون سے اسباب تھے جن اسباب کے ذریعے سے آپ نے ظلم کو ختم کیا۔ جہاں پر ایک اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، ہزاروں کی جانیں ختم ہو جاتی تھی، انسان کا خون بے قیمت تھا۔ وہاں پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھپڑ مارنے کو بند کیسے کر دیا؟ آپس میں بھائی چارگی، امن و شانتی کیسے قائم کی؟ دیکھنا پڑے گا، وہ اسباب ہیں۔ اسی لیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے ہیں، اس وقت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، یا عدی لئن طالت بک حیات لتغین الضعینة ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی سن، اگر تیری زندگی اللہ نے لمبی کی تو تو دیکھے گا، ایسا امن دیکھے گا، ایسی شانتی دیکھے گا کہ انسان کی جان بھی محفوظ، انسان کا مال بھی محفوظ، انسان کی عزت بھی محفوظ۔ حضور نے مثال دے کر سمجھایا کہ ہیرا ایک جگہ ہے عراق میں، ہیرا نام کی جگہ ہے، اس ہیرا نام کی جگہ سے ایک دلہن، زعینہ عربی میں لفظ ہے زعینہ، زعینہ کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں دلہن کو کہتے ہیں جو زیورات سے لدی ہوئی ہو، ایسی دلہن کو زعینہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک زیورات سے لدی ہوئی عورت مقام ہیرا سے چلے گی، مکہ مکرمہ کا سفر کرے گی، تنہا ہوگی، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اپنے گھر واپس جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ مال ساتھ میں ہے، عورت ہے، حضور نے عورت کی مثال دی، مرد کی نہیں، عورت کی۔ مال ساتھ میں ہے، زیورات سونا چاندی ساتھ میں ہے، ذات عورت کی ہے، اپنی جان لے کر ہیرا جیسی جگہ سے مکہ مکرمہ آ رہی ہے۔ اسی وقت جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا، عدی بن حاتم اپنی حدیث میں نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ہیرا کے آگے قبیلہ طی کے بڑے بڑے گنڈے مشہور ہیں، وہ قبیلہ طی کے بڑے بڑے گنڈے اس وقت کہاں ہوں گے؟ میں یہ سوچ رہا تھا، اپنے دل میں سوچ رہا جب حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، تینوں قیمتی سرمایے کی حفاظت اللہ کے رسول حضرت عدی سے بیان فرما رہے ہیں۔ تیری زندگی لمبی ہوگی، وہاں سے چلے گی وہ عورت، اس کی تینوں چیزوں کی حفاظت ہوگی، واپس جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں، کوئی عزت کو چھیننے والا نہیں، کوئی اس کی جان کو ختم کرنے والا نہیں، اتنا امن اور شانتی کا ماحول ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب اسلام پھیلا، عراق میں پہنچا، ایران میں پہنچا، ایسے وقت میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا عورت زیورات سے لدی ہوئی ہیرا سے آ رہی ہے، مکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے، واپس جا رہی ہے، لیکن امن و شانتی کا ایسا ماحول قائم ہے کہ دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت صرف عرب میں نہیں تھی، ان کی حکومت بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرا کر اللہ رب العزت نے ان کی حکومت کو ایک عالمی حکومت بنایا تھا، دنیاوی حکومت بنایا تھا، دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، روم فتح ہوا، بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے جھک گئی، وہاں اسلام پھیلا۔ اتنی بڑی حکومت کے سامنے اتنی بڑی حکومت حضرت عمر کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں امن و شانتی ہے، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا زمانہ انسان نے کیوں دیکھا؟ اس کی وجہ ہے، اس وجہ کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کے پاس ایمان ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی چیز کو ملایا نہیں ہے، ظلم شرک ملایا نہیں، ان کا ایمان خالص پکا پختہ ایمان، ایمان کے ساتھ شرک کا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا زمانہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے اولئک لہم الامن، سب سے پہلی بات دنیاوی زندگی میں ان کو امان ملے گا، امن و شانتی کا زمانہ ان کا ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی سیدھے راستے پر ہے جن کے اندر یہ صفت ہے، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، شرک نہیں۔ اب میرے دوستوں، میں اپنی زندگی میں غور کروں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں، دیکھیں ہم کن کن چیزوں کی ملاوٹ کن کن چیزوں میں ہے۔ ہم نے اپنے اسلامی احکام اور اسلامی اعمال کو بھی خالص نہیں رکھا ہے۔ ہماری عبادتیں، نماز دیکھو، روزہ دیکھو، زکوٰۃ دیکھو، حج دیکھو، ہر عبادت پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شرک ہی شرک ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے۔ شرک صرف مورتی کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنے کو بھی شرک شریعت میں کہتے ہیں۔ حج ہمارا دیکھو شرک سے بھرا ہوا ہے، ہماری زکوٰۃ دیکھو، صدقہ خیرات دیکھو، دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے۔ عبادات کی لائن بھی یہی، معاملات میں اگر آتے ہیں تو معاملات میں بھی یہی ہے۔ ہماری کوئی خرید و فروخت، چاہے وہ مکان کی ہو، زمین کی ہو، چاہے کسی اور کاروباری چیز کی ہو، اس خرید و فروخت میں ہمارا تنافس ہے۔ میں اپنی ضرورت کے لیے خرید نہیں رہا ہوں، میرے مسلمان بھائی کے مقابلے میں خرید رہا ہوں، ضرورت کے لیے نہیں، مقابلے میں۔ میری کسی سے میرا سودا ہو چکا ہے، لیکن اس کے سودے پر پیسے بڑھا کر میں اسی زمین کا سودا کرتا ہوں، اسی مکان کا سودا کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے اپنی حدیث مبارک میں منع فرما کے لا یبع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ بعض۔ حضور فرماتے ہیں کوئی آدمی بھی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے، کوئی آدمی بھی کسی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔ ایک آدمی کی منگنی ہو چکی ہے ایک لڑکی کے ساتھ، جب تک وہاں سے ٹوٹ نہ جائے تب تک دوسرا آدمی وہاں خطبہ نہیں بھیج سکتا ہے، پیغام نہیں بھیج سکتا ہے۔ احوال ہے، معاملات ہے، آپس کا رہن سہن ہے، معاشرت ہے، ان سب میں اسلام کی خلاف ورزی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔ عزتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، ہر جگہ اسلامی احکام کو توڑا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو چھوڑا ہے۔ ہمارے رسم و رواج کو دیکھ لیجئے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اس میں شرک ہے۔
قرآن خوانی ہوتی ہے ہمارے یہاں، مثال کے طور پر رشتہ دار آتے ہیں. رشتہ دار کیوں آتے ہیں قرآن خوانی میں؟ ان میں سے عام تو باہر بیٹھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، صرف یہ دکھلاوے کے لیے کہ ایسا نہ کہا جائے کہ یہ لوگ قرآن خوانی میں آئے نہیں تھے. باہر بیٹھتے ہیں، جنازے میں آئیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، بیٹھیں گے باہر. گھر سے نکل چکے ہیں، ٹوپی پہن لی ہے، اس لیے رشتہ دار تو سمجھیں گے، عورتیں تو یہ سمجھیں گی کہ جنازے کی نماز پڑھنے گیا ہے. قبرستان جائیں گے، قبرستان میں جانے کے بعد کیا عمل ہے؟ اس کے ایصال ثواب کے لیے مغفرت ہے، اس کے ایصال کے ثواب کے لیے کچھ صورتیں پڑھنا ہے. لیکن وہ نہیں ہوتا ہے، گیٹ کے باہر ہی پورا، عام طور پر زیادہ تر مجمع گیٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے. کیوں گیا ہے؟ شیر و تفریح کے لیے گیا ہے. ہمارا میرے دوستو ہر عمل پر ہم نظر کریں. یہ سارے رسم و رواج ہم بنا چکے ہیں، غیروں کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد قبرستان میں بھی جو بیٹھتا ہے وہ باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. حالانکہ قبرستان جانے کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے کہ وہاں سے عبرت حاصل کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. خلاصہ اتنا میرے دوستو کہ ہمارا عبادات کی لائن وہ بھی شرک والی، معاملات کی لائن وہ بھی شرک والی، اخلاق کی لائن. اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں، وہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم پوچھتے ہیں. اگر ہمارے دروازے پر کوئی دوسرا اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، اس کو پانی کی ضرورت ہے، ہم بھگاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے عمل کو ڈھونڈیں، دیکھیں، اس پر غور کریں. اخلاص نام کی چیز میرے دوستو ہمارے اعمال سے نکل چکی ہے، شرک آ چکا ہے. جب شرک ہوگا، ایمان کے ساتھ ملاوٹ ہوگی، خالص ایمان نہیں ہوگا، تو پھر وہ ایمان امن و شانتی کو کیسے جنم دے گا؟ امن و شانتی کے لیے میرے دوستو ضروری ہے. ہمارے وعدوں میں وعدہ خلافی، منافقت ہے. وعدے بھی منافقت ہے، منافقت والے ہیں، پورے نہیں ہو گئے. زبانی کوئی بھی وعدہ ہو، یہ ساری چیزیں میرے دوستو سوچنے کی ہے. اس لیے جب تک ہمارے ایمانی اعمال میں اخلاص نہیں آئے گا، شرک ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک میرے دوستو امن و شانتی دنیا میں پھیل نہیں سکتی ہے. امن و شانتی کو لانا ہے، اس کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایسا ایمان اپنے ایمان کو بنائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے. تو اس ایمان کے ذریعے سے پھر میرے دوستو اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہوں گے، امن و شانتی پھیلے گی. اور امن و شانتی جب پھیلے گی، اس کی برکت کے اس کے واسطے سے اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے لیے کھول دے گا. کسان کو پوچھو، آج زمین ہونے کے باوجود بھی کھیتی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیچارے سے پوچھو خرچ کتنا ہوا اور ملا کتنا. جو ملتا ہے، اگتا ہے، اس سے زیادہ اس کا خرچ ہو جاتا ہے. جو کسان ہیں وہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہم اس کے اسباب پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں؟ بارش کی کثرت ہو، اس کی وجہ سے چاہے کھیتی ضائع ہو جائے، یا بارش کی قلت ہو، اس کی وجہ سے کھیتی ضائع ہو جاوے، جو بھی سبب ہو، لیکن اصل سبب تو میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اخلاص ختم ہو چکا ہے، ایمان نقصان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمت و برکت کو اٹھا رہا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کریں. اس کے لیے میرے دوستو ہم سب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور اسی کے پیچھے دشمنوں کی محنت ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے ایمان کو کھو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح میں اپنے گھر سے نکلے گا، بازار جائے گا، جب گھر لوٹے گا کس حالت میں لوٹے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا.
اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے ساز و سامان کے بدلے میں بیچ دیا ہوگا. دنیا کے تھوڑے ساز و سامان کے بدلے میں. میرے ساتھ اگر کسی نے غلط ویوہار کیا ہے، میری کسی سے بولا چالی ہوئی کسی معاملے میں، سامنے والے نے گالی دی، تو میں کیا کرتا ہوں؟ چپ چاپ رہتا ہوں یا 2 گالی دیتا ہوں؟ اس نے 1 دیے تو میں 2 دیتا ہوں. میرے نفس کی وجہ سے میں اپنے دین کو بیچ رہا ہوں. میرا مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہو رہا ہے، سامنے والے کے پاس سے میرے پیسے نکل نہیں گئے ہیں، تو میں گالیاں خوب دیتا ہوں، تو دین بیچ رہا ہوں نا. بھائی کیا کر رہا ہوں؟ گالیاں دے رہا ہوں، یعنی اپنے دین کو میں بیچ رہا ہوں. کیا گالیاں دینے کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا تھا؟ یہ بازار میں جاتا ہے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی قیمت کو جھوٹ بولتا ہے، یہ قیمت بتاتا ہے، جھوٹی قیمت بتاتا ہے. یہ کیا ہے؟ آدمی اپنے دین کو بیچتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو دنیا کے تھوڑے ساز و سامان کے لیے بیچ رہا ہے، توڑ رہا ہے. تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے میرے دوستوں. ایسے زمانے میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو دین کی محنتیں چلائی ہیں، ان محنتوں میں اپنے آپ کو جوڑیں. دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس میں اپنے آپ کو جوڑیں. اپنے بچوں کو مدرسے کی محنت میں بھیجیں، مدرسے کی لائن میں بھیجیں. مکتب کی لائن ہے، دارالعلوم کی لائن ہے، ان میں اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو. بزرگان دین کی خانقاہیں لگتی ہے، خانقاہوں میں اپنے آپ کو بھیجیں، اپنے آپ کو بھیجیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت ہو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.